बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में चंद इंतहाई अहम खबरें और उसके बाद अमेरिका की खारजा पॉलिसी, इंटरवेंशनिज्म, एक्सपेंशनिज्म और अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इन सब का तजिया आपके सामने मुख्तसर अंदाज से पेश करूँगा। सबसे अहम खबर जो थोड़ी देर पहले आई है, तकरीबन अमेरिका ने 100 टैंकर्स अपने मुअय्यन कर दिए हैं इसराइल के अंदर, और इसका मतलब ये है कि अमेरिका एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और ये सारे टैंकर्स इस वक्त इजराइल के एयर बेस के अंदर मौजूद हैं, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका समझता है कि इजराइल के अंदर जो अमेरिकन एसेट्स हैं वो महफूज रहेंगे। अब ये महफूज हैं या नहीं, या ईरान के एक और हमले को ये इनवाइट कर रहे हैं, और अगर ईरान का ये हमला ईरान कर देता है तो उस सूरत में खुद अमेरिका के जो स्टेट सेक्रेटरी और 4 स्टार जनरल कोलिन पार के जो स्टाफ सेक्रेटरी थे, कर्नल साहब, वो इस पर क्या तजिया देते हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी अहम खबर जनाब ये आ रही है कि जो इस वक्त हौसियों ने रेड सी को बंद किया है, उसके नतीजे में जो सऊदी अरब का ऑयल है, वो सऊदी अरब का ऑयल इस वक्त यूरोप के रास्ते स्वीज कैनाल से होते हुए, स्पेन से घूमते हुए फार ईस्ट एशिया को इस वक्त तेल, या यूरोप को तेल प्रोवाइड कर रहा है। जो कल तक इसका सफ़र तकरीबन 19 दिनों पे था, अब वो 48 दिनों में है। और स्वीज कैनाल सुपर टैंकर्स के लिए नहीं है, ये छोटे छोटे जहाज़ों को ले जा सकता है, लेकिन ये सुपर टैंकर्स वहाँ पे नहीं ले जा सकता। तो ये खर्चा भी इसके अंदर काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और याद रखेंगे, पाकिस्तान ने धमकी तो दी है, ये हमारी पॉलिसी अपनी जगह मौजूद है। एम्बेसडर इमरान ने भी हम न्यूज़ के एक टेलीविज़न के ऊपर ये बात करते हुए अस्मा शिराजी के प्रोग्राम में कहा कि ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान रेड सी को खुलवा सकता है? अगर अमेरिकन एयर पावर नहीं खुलवा सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो ये बड़ा मुश्किल है, और न पाकिस्तान इसके अंदर पड़ेगा। तीसरी जनाब अहम खबर यह है कि ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है गल्फ, पर्शियन गल्फ के अंदर के जितने भी ममालिक हैं, वहाँ के शहरी जहाँ पे अमेरिकन अड्डे हैं, 500 यार्ड तक, 500 स्क्वायर फुट तक या 500 मीटर्स तक अपने आप को ज़रा दूर कर लें, और ताकि अगर ईरान की जो बम्बार्टमेंट हो उस सूरत के अंदर वो उससे महफूज रहें। और इससे अगली खबर जनाब ये आ रही है कि ईरान ने मिड गेट जो सब मेरीन है, जो उसने गल्फ, पर्शियन गल्फ के लिए, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए स्पेशल तैयार की हुई हैं, उसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करना दिखाना शुरू कर दिया है, और ये आप उसमें देख भी सकते हैं। या आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त ईरान ने इन सब मेरीन्स को तैयार किया है ताकि वो हिट कर सकें कोई भी अगर अमेरिका की तरफ से इस तरह का मामला आता है। न फ़कत ये, बल्कि आज जॉर्डन के अंदर भी कहा जा रहा है जो ईरानी अटैक्स हुए हैं, उसमें कई जो फाइटर जेट्स हैं अमेरिका के उससे मुतासर हुए हैं, कई हैंगर्स उससे मुतासर हुए हैं। मज़ीद जैसे खबरें आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। साथ में एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके सामने आ रही है, और फिर मैं अपने अमेरिकन एनालिसिस के ऊपर चला जाऊंगा। वो खबर है इस वक्त जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची साहब हैं, उनका ये कहना है कि रशिया, यानी उनकी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है वो इंडिकेट कर रही है कि रशिया, चाइना और ईरान ये एक ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं ताकि अमेरिका को मैक्सिमम चैलेंज पोज किया जाए। और यहाँ पे जो अमेरिका के अंदर जो मौजूद एनालिस्ट हैं, जिसमें रॉबर्ट ए पैप, उन्होंने रिसेंटली एक तज्जिया दिया है, एक अपना आर्टिकल लिखा है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि दुनिया का जो निज़ाम है वो तब्दील होने जा रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस वक्त लिखा जा रहा है। तो ये चीता चीता इस वक्त तक की खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब आ जाते हैं जनाब अमेरिका की खारजा पॉलिसी, अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और अमेरिका की पॉलिसी ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन और एक्सपेंशनिज्म। इसके पीछे लॉजिक क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप गौर से पढ़ें अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तकरीबन 250 साल अमेरिका को हो गए आज़ादी हासिल किए हुए। 1976 में आज़ादी हासिल की, और हकीकी तौर पे ये कोई 1783 के अंदर ये सिलसिला अमेरिका को मुकम्मल तौर पे हुआ। इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। यूनिवर्सलिज्म, जहाँ पे दो आपके सामने सेंटेंसेस रख देता हूँ जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में वाज़ेह हैं कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। और ये सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, जो भी आदमी इंसान पैदा हुआ है वो बराबर है, जबकि इजराइल इस पर यकीन नहीं रखता। दूसरा ये कि इनएलिएनेबल जो राइट्स हैं, मिसाल के तौर पे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, या प्रॉपर्टी रखने का, या परसूट ऑफ हैप्पीनेस का, ये यूनिवर्सल लॉज हैं जिसमें यूनिवर्सलिज्म है।
دوسرا اس کے اندر نیشنلزم کا ایلیمنٹ ہے، جس میں پرٹیکولرسٹک جو کلٹ ہے امریکن بیہیویئر کا وہ آپ کو واضح نظر آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم برطانیہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، ایک نئی ریاست بنا رہے ہیں تاکہ امریکہ کے نیشنلزم کی بنیاد پہ ایک ایسی دنیا قائم کی جائے جو دنیا کے لیے ماڈل ہو۔ اب یہاں پہ جو نیشنلزم ہے وہ اکثر آپ نے پڑھا ہوگا کہ فرینچ ریولوشن اور ساتھ میں جو امریکن ریولوشن ان 1776 کا، ان دونوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر نیشنلزم پروموٹ ہوا ہے، اور لبرلزم کی خاصیت ہے کہ وہ نیشنلزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن جو وکٹر آربن تھے، جو پرائم منسٹر تھے ہنگری کے، بڑے بڑے سیانے اور بڑے تیز و تند قسم کے انسان تھے اور سیاست دان تھے، ابھی الیکشن انہوں نے بڑی بھاری تعداد کے ساتھ شکست کھائی، بیکاز ان کی جو سپورٹ تھی وہ نیتن یاہو کے ساتھ تھی۔ اس کے ریئیکشن میں ہنگیرینس نے ان کو ووٹ دوبارہ نہیں دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ 3-4 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے۔ ان وکٹر آربن نے کہا کہ جو نیشنلزم ہے، نیشن اسٹیٹزم ہے اور لبرلزم ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، بیکاز لبرلزم میں تو آپ یونیورسل پرنسپلز اور انٹرنیشنل موریلٹی کا خیال کرتے ہیں نا۔ یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں کہ جو امریکن موریلٹی تھی وہی بعد میں انٹرنیشنل موریلٹی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو امریکہ کی جو آزادی تھی وہ آزادی ہوئی کیوں تھی؟ بیکاز امریکہ کے اندر جو ارلی 13 کالونیز بنے تھے ایسٹرن کوسٹ اٹلانٹک کے اوپر، جس میں 1605 سے یہاں کالونی بننا شروع ہوا جب پہلا گاؤں جیمز اسٹون کا وجود پڑا۔ ان 13 کالونیز کے اندر جو کلونیلسٹ تھے ان کے اندر ایک کلٹ موجود تھا، اور وہ کلٹ تھا ایکسپینشنزم کا، ویسٹ ورڈ ایکسپینشنزم کا، جبکہ جو برطانیہ کی حکومت تھی وہ اس ایکسپینشنزم کے خلاف تھی۔ ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ایکسپینشنزم کا مطلب یہ کہ نیٹو امریکنز کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے، جو وہاں پہ فرینچ فورسز بیٹھی ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور جنگ کرنی ہے تو آپ کو مزید پیسے چاہیے، تو لہٰذا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور یہاں پہ کلونیلسٹ اور جو برطانیہ کی حکومت ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک قسم کا کلیش نظر آیا۔ تو برطانیہ سے پھر انہوں نے آزادی حاصل کی تاکہ وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کر سکیں، اور یہاں پہ ایکسپینشنزم آپ کو پھر نظر آتی ہے 1776 کے بعد، جب ویسٹ ورڈ ایکسپینشن نظر آتی ہے یہاں تک کہ پیسیفک سمندر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایکسپینشن ویسٹ ورڈ رک جاتی ہے۔ لیکن پھر ساؤتھ کی طرف ایکسپینشن بھی نظر آتی ہے، جہاں پہ آپ نے میکسیکو سے ٹیکساس وغیرہ لیا، لوزیانا پرچیز وغیرہ ہوئی۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ خود امریکہ جو ہے 1812 میں یہ جو ایکسپینشن ہے یہ نارتھ کی طرف بھی کرنے کی کوشش کی، جس وقت کینیڈا کے ساتھ 1812 میں جنگ ہوئی، اور اس کا بیسک وجہ یہ ہے کہ اوٹاوا کیپٹل کیوں تھا، اس کا جو دوسرا جو شہر ہے وہ جو امریکہ کے بہت قریب تھا، وہ کیپٹل ٹورنٹو کیوں نہیں تھا، یہ اس کی بنیادی وجہ تھی۔ لیکن چونکہ برطانیہ نے پھر آ کے کینیڈا کو سیو کیا، اور اس کے نتیجے میں کینیڈا کی طرف ایکسپینشن نہیں ہوئی، لیکن آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا کو ہم 51 جو اسٹیٹ ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایکسپینشن ہے امریکہ کی وہ آپ کو نظر آتی ہے، اور جیسے امریکہ دنیا کی ریچسٹ نیشن بن گیا تو 1898 سے اگین یہ جو کلونیل جو ایک تھرسٹ تھی یا آپ کو ایپیٹائٹ تھی ایکسپینشن کی، وہ نظر آتی ہے جب کیوبا کا ایشو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ امریکہ واحد انٹرنیشنل پالیٹکس میں مثال ہے ریجنل ہیجمون کی۔ آج تک انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی ریجنل ہیجمون آپ کو نظر نہیں آتا، ریجنل ہیجمون ہی اصل میں گلوبل ہیجمون بن جاتا ہے، بیکاز ریجنل ہیجمون کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی لینڈ ماسز ہو اور اس کی طرف چاروں طرف سے اس کو سمندر نے گھیرا ہوا ہو، چونکہ جو پانی ہے وہاں پہ آپ اپنی پاور پروجیکشن نہیں کر سکتے۔ اس وقت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اسٹیٹ آف ہارمز میں اپنی پاور پروجیکشن نہیں کر پا رہا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جو ایمبیسڈر عمران کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ ریڈ سی میں اپنی پاور پروجیکشن نہیں کر سکتی اس انداز سے، تو پاور جو پروجیکشن ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1823 میں جو مونرو ڈاکٹرائن آیا تھا کہ اس ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکہ کسی کو الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ یہاں پہ انٹرفیئر کرے، اور پھر اسی تناظر میں اگر آپ کیوبن میزائل کرائسس 1962 دیکھیں تو اس کے اندر یہ واضح طور پہ نظر آیا
کہ امریکہ سوویت انٹرونشن اس ایریا میں قبول نہیں کرے گا. پناما پہ جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اعتراض ہے، جس کو ڈونڈرو ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے، کہ پناما میں چائنیز اور سوویت اور ایرانین انٹرونشن کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ایکسپینشنزم کا بھی آپ کو ایلیمنٹ نظر آتا ہے، جہاں پہ جب آپ پناما کی بھی بات کرتے ہیں، گرین لینڈ کو ملانے کی بھی بات کرتے ہیں، الاسکا بھی آپ نے کسی وقت بھی اپنے کنٹرول میں لیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو امریکن ایکسپینشنزم بھی نظر آتی ہے فارن پالیسی کے اندر، اور جو یونیورسلزم ہے اس کو بعض اوقات پریگمیٹزم کے نام پہ پس پشت بھی رکھتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ 20th سینچری میں 4 ایسے ممالک تھے، 4 ایسے چیلنجز تھے جو امریکہ کو پوز ہوئے، اور امریکہ نے ان چاروں کو ڈیفیٹ دی. پہلے نمبر پہ جو امپیریل جرمنی تھا، اور پھر نازی جرمنی، یہ 2 ہو گئے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا امپیریل جاپان، اور بعد میں فارمر سوویت یونین، جو کمیونسٹ فارمر سوویت یونین تھا. انہوں نے جو ریجنل ہیجمون ہے اس سے بننے کی کوشش کی، اور پھر وہ ایک گلوبل ہیجمون بن جاتے جس کو امریکہ نے شکست دی. اب یہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں کبھی کسی اور ویلاگ میں جاؤں گا. اور یہی وہ وجہ ہے ریئلسٹ پرسپیکٹو سے جان ورشائمر کے نزدیک کہ چائنا کے پاس یہ ایبلٹی ہے، بیکاز فار ایسٹ ایشیا اور جو ایسٹ ایشیا ہے وہ ایک بڑا لینڈ ماسز ہے، اور وہاں پہ آپ کو ایک پانی کا واٹر باڈی بھی کافی آپ کو بڑی نظر آتی ہے، اور چائنا کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے. لہٰذا چائنا کو روکنے کے لیے پہلے موتورو کو اٹھایا گیا، وینزویلا پہ بات کی گئی، پناما سے چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے پناما کینال کے اندر اس پہ پریشر ڈالا گیا، اور پھر بعد میں ایران پہ اٹیک کیا گیا. وجہ جو بھی ہو، لیکن یہاں سے جو تیل کی ترسیل ہے ایران کی، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس مد میں بلینز آف ڈالرز کے جو ہتھیار ہیں وہ سعودی عرب کو، قطر کو، کویت کو، بحرین کو بھی دوبارہ بھیجے گئے ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے امریکہ کی تاریخ میں، اس میں ایک ہیجمون بننا نہیں دینا ریجنل لیول پہ، تاکہ آگے جا کے وہ گلوبل ہیجمون بنے. اور اسی تناظر میں جو چائنا اور رشیا ہے وہ ایران کو ہیلپ کر رہے ہیں تاکہ امریکہ اس کوئگ مائر میں، اس دلدل میں مزید پھنسے، اس کی انرجیز ایگزاسٹ ہوں اور وہ یہاں سے نکلے. اور لاسٹ آپ کے سامنے جو میں آخری پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں، چلے وہ نیکسٹ ویلاگ میں رکھوں گا، کہ اسرائیل وجود اپنا برقرار رکھ پائے گا نہیں پائے گا. میری پریڈکشن تھی 2027 میں اسرائیل کے لیے بڑے سیریس اس کے وجود کے اوپر سوالیہ نشان ہیں. اب تو امریکہ کے جو ایکس ملٹری آفیشلز ہیں، جو کولن پال کے سیکٹری بھی رہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک اپنی انالیسز دی. ایگزیکٹلی وہ انالیسز ہے جو ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے میں نے 2-3 سالوں سے یہ انالیسز رکھی تھی آپ سب کے سامنے.